اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں آیت نمبر 78 اور آیت نمبر 79 میں موجود ایک واقعے کو کوٹ کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اے پیغمبر، داؤد اور سلیمان کا واقعہ بھی لوگوں کو یاد دلاؤ کہ جب کہ وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت جا پڑی تھی فیصلہ کرنے لگے، اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے تو باپ بیٹوں کی رائے میں اختلاف ہوا، اور ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، اور یوں تو ہم نے دونوں ہی کو فیصلوں کا سلیقہ اور علم دیا تھا، اور پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ خدا کی تسبیح و تقدیس کرتے، اور اسی طرح پرندوں کو بھی ان کا تابع کر دیا تھا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ بکریوں کا ریوڑ رات کے وقت کسی کے کھیت میں جا پڑا، کچھ کھایا کچھ روندا۔ کھیت والے نے جب ان لوگوں پر جن کی بکریاں تھیں داؤد علیہ السلام کی عدالت میں دعویٰ کیا تو انہوں نے تحقیق کیا کہ جتنے کی بکریاں تھیں اتنے ہی کا کھیت کا نقصان ہوا ہے، چنانچہ انہوں نے بکریاں کھیت والے کو دلوا دی۔ اہل مقدمہ عدالت سے جانے لگے تو راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام مل گئے۔ ان کو معلوم ہوا تو وہ سمجھ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ وحی آ گئی کہ والد صاحب سے اس فیصلے میں کچھ مسٹیکس ہو گئی ہے، کہ جب تک انہوں نے پھر حکم یہ دینا چاہیے تھا، یعنی انہوں نے اپنے طور پر اس فیصلے کو درست کیا اور کہا کہ جب تک کھیتی درست نہ ہو اور اپنی اصلی حالت پر نہ آئے اس مدت تک بکریوں کا مالک کھیت والے کی خدمت کرے، یعنی اس کی کھیتی میں کام میں لگا رہے، اور اس وقت تک بکریوں کا دودھ اور بکریوں کی اون کھیت والا لیتا رہے۔ اس طرح بکری والے کو بکریاں واپس مل جائیں گی، یعنی جب ان کا نقصان پورا ہو جائے گا تو بکری والے کو بکریاں واپس آ جائیں۔ یہ واقعہ اس حیثیت سے میں قابل یادگار ہے کہ باپ نے بیٹے کی تصحیح کی، اور باپ نے بھی بقضائے انصاف اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ مطلب یہ کہ اگر بڑا غلطی کرے اور چھوٹے کو اس کی تقلید ضروری نہیں، اور نہ ہی بڑے کو اپنی غلطی پر اصرار کرنا مناسب ہے۔ اس قصے میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ تمام لوگ مشرک، بت پرست یا وہ نام نہاد مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم بھی انہی رسومات اور روایات میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہرگز اسلام کو اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے جو قرآن پاک کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ تو دراصل اس واقعے کے ذریعے ان کی تصحیح جو کرنا ہے وہ مقصود ہے۔